السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج ضرور رکھا ہوا ہے سوائے موت کی بیماری کے۔ لہٰذا جہاں پہ ان کا آپ دواؤں کے ذریعے علاج کراتے ہیں، اس کے علاوہ روحانی علاج بھی شفا کا ذریعہ ہے۔ دم، جس کو رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، اس کے ذریعے بہت سی جسمانی اور روحانی بیماریاں ایسی ہیں جن سے مکمل شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ مثلاً جادو کا، شیطانی اثرات کا علاج سورۃ البقرہ کو بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ پڑھا کرو، بے شک اس کو پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کو چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو یعنی آپ جتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں برکتیں ہوں اور حسرتوں سے نجات ملے، اتنی زیادہ یہ سورت پڑھا کریں اور اتنی کم مدت میں اس کو مکمل کریں۔ جی ہاں، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر دن پوری سورہ بقرہ پڑھیں، کیونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل کام ہے۔ مگر ہاں، یہ ضرور ممکن ہے کہ آپ اس کو مسلسل اپنی روٹین میں رکھیں، یعنی اپنے ایک باندھ لیں کہ اتنا میں نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد اتنے دن میں یہ سورت میری مکمل ہو جائے گی۔ کوشش کیجئے کہ 1-2 ہفتے میں یہ ضرور ختم ہو جائے۔ اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھر کے افراد اپنے اوپر اس کو تقسیم کر لیں کہ اتنا تم نے پڑھنا ہے، اتنا تم نے پڑھنا ہے۔ اس طرح کر کے چند دن میں اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے اور بہت آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر حسرتوں کی تصویر نہ بنے اور ان میں برکتیں ہی برکتیں ہوں، تو یہ تو اس کے لیے بہت ہی آسان نسخہ ہے، کچھ بھی یہ مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح نظر بد ہے، حسد وغیرہ ہے، اس سے حفاظت کے لیے معوذتین ہے، یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان 2 سورتوں کے اترنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حفاظت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر ان سورتوں کے اترنے کے بعد آپ نے سب چھوڑ دیں اور صرف یہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اور ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر ان صورتوں کو 3 بار پڑھ کے پھونکتے تھے اور پھر سارے جسم پہ پھیر لیتے تھے۔ اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر پھونک سکتا ہے، جیسے کہ مرض الموت میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہ صورتیں پھونک کے اور پھر آپ کے ہاتھوں کو پھیر دیا تھا آپ کے جسم پر۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ بہترین دم ہے، اس کا نام ہی الشفا ہے۔ تو کسی موذی جانور نے کاٹا ہو یا اور کوئی بیماری ہو تو اس کے لیے ایک بہترین علاج سورہ فاتحہ کی صورت میں ہے۔ اسی طرح آپ کو حفاظت چاہیے تو رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنے سے رات بھر حفاظت ہو جائے گی۔ اسی طرح بہت ساری اور بھی مسنون دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور وہ دعائیں واقعی اگر آپ یقین کے ساتھ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر شفا رکھی ہوئی ہے تو وہ ضرور اثر کریں گے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ ان کو پڑھا جائے، پورے خلوص کے ساتھ اور غور کر کے۔ ایسے نہیں پڑھا جائے کہ دھیان کہیں اور ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں اور پھر دم کر رہے ہیں۔ آپ اندرونی جو بیماریاں ہیں جیسے جادو ہے، حسد ہے، نظر بد ہے، ان کے لیے جب بھی آپ دم کریں گے تو وہ ایسا پھونک ایسی ہوگی جس میں ہلکی سی تھوک ہوگی، جس کو نفس کہا جاتا ہے، یعنی جیسے ہم کرتے ہیں، تو بالکل خالی نہیں، جس میں تھوڑے تھوڑے تھوک کے قطرے ہوتے ہیں۔ تو ایسی بیماریوں کے لیے اس طرح سے پھونک ماری جائے گی جسم پر، اور خاص طور پہ تکلیف کی جگہ پر۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو دعائیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں، ان میں گنتی بھی ہے بعض میں، تو گنتی کا ضرور لحاظ رکھیے گا، کیونکہ یہ گنتی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور اس میں ضرور کوئی خیر ہوگی۔ اس کے علاوہ کثرت سے توبہ استغفار کیجیے اور شرک اور گناہوں کے کاموں سے دور رہیں۔ فجر کی نماز کے بعد کوشش کیجیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھنے کی، اور سبحان اللہ و بحمدہ ان کو 100 دفعہ پڑھنے کی، کیونکہ یہ بھی بہت سی بیماریوں کے علاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ اسپیکر استاذہ نجیحہ ہاشمی ہے. ان کی مزید آڈیو سننے کے لیے لاگ ان کریں الرحمہ.org پر ARRAHMA.org.